ہمارے کریٹر نے ہم کو پیدا کیا ہے ایٹرنل بینگ کے طور پر. ہم مرتے نہیں ہیں, موت کے بعد بھی ہم زندہ رہتے ہیں. مولانا وحید الدین خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اطہر صدیقی صاحب کی یاد کے لیے. ان کی ڈیتھ فروری 7, 2017 کو ہوئی. اس وقت ان کی ایج 74 ایئرس تھی. جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اطہر صدیقی صاحب بہت ہی اسپیشل آدمی تھے. اپنا تو کچھ نہیں کرتے تھے وہ, لیکن دوسروں کا بہت کیا انہوں نے. ہمیشہ خود ہمارا جو مشن ہے پیس یعنی اسپریچولیٹی, اس کے لیے انہوں نے بہت کیا. بہت سے اوکیزن یاد ہیں جبکہ بہت ہی کرٹیکل پوزیشن تھی تو اس میں جمپ کر کے آ گئے وہ, اور انہوں نے بھرپور سپورٹ دی ہم کو. تو ہم دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو ٹھنڈک پہنچائے, اپنی رحمتوں کے سائے میں داخل کرے. میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کی ڈیتھ ہوئی, پھر میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی. اس وقت مجھے ایک عجیب ایکسپیرئنس ہوا. مجھے پرافٹ کا ایک یاد آیا سیئنگ. انہوں نے فرمایا کہ ڈیتھ آتی ہے اس لیے کہ سارے کنٹیکٹ آدمی کے ختم ہو جائے. میں سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہے. تو موت ہمارے لیے کوئی نیگیٹو واقعہ نہیں ہے, بہت بڑا پازیٹو انسیڈنٹ ہے. موت کی شکل میں گاڈ آلمائٹی ہم کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اے بندے, تیرا باپ چلا گیا, تیری ماں چلی گئی, تو تم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے. میں موجود ہوں, اللہ رب العالمین موجود ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن آدمی کا کام بگڑتا نہیں. اسی لیے کہ جیسے ہی آپ اپنے سرپرست سے معلوم ہوتے ہیں, وہاں جمپ کر کے گاڈ آلمائٹی آ جاتا ہے, وہ آپ کی مدد کرتا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ بلی گرہم جو امریکہ کے بہت ہی ویل نون مشنری ہیں, اب ان کی عمر تقریباً 100 ایئرس ہو چکی ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو سب سے زیادہ مجھ سے ایک سوال کیا جاتا ہے, وہ یہ کہ از دیر اینی ہوپ فار دی فیوچر. تو میں کہتا ہوں کہ ساری ہوپ ہی ہوپ ہے, اس لیے کہ جو خدا آپ کو روزانہ سورج نکالتا ہے, روزانہ آپ کو آکسیجن سپلائی کر رہا ہے, آپ کے لیے بارش برسا رہا ہے, آپ کے لیے زمین سے اناج اگا رہا ہے, آپ کے لیے گائے کے تھن میں دودھ جاری کر دیتا ہے, تو وہ آپ کو بھول نہیں جائے گا, وہ آپ کا کریٹر ہے. تو موت ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے اس بات کی کہ دنیا کے کنٹیکٹ ٹوٹ جائیں. جو تمہارا کریٹر ہے اس کا کنٹیکٹ ٹوٹنے والا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے. عام طور پر یہ کوشچن ہوتا ہے لوگوں کے مائنڈ میں کہ واٹ آفٹر ڈیتھ. تو دیکھیے, میں نے سب مذہبوں کو پڑھا ہے, ہر مذہب میں ڈیتھ کو پازیٹو سینس میں لیا گیا ہے, نیگیٹو سینس میں نہیں. یعنی موت کے بعد بیٹر ورلڈ. کسی مذہب میں ہے جنت کا کانسیپٹ, کسی میں ہے پیراڈائز کا کانسیپٹ, کسی میں ہے بیکنٹھ کا کانسیپٹ, کسی میں ہے سور کا کانسیپٹ, کسی میں ہے نروان کا کانسیپٹ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ بتانا ہے کہ موت کے بعد جو دنیا ہے وہ تمہارے لیے آج کی دنیا سے بیٹر دنیا ہے. تو تمام مذہبوں میں موت کو پازیٹو سینس میں لیا گیا ہے.
نیگیٹو سینس میں نہیں. اور اسلام میں دیکھیے جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ہمارے کریٹر نے ہم کو پیدا کیا ہے ایٹرنل بینگ کے طور پر. ہم مرتے نہیں ہیں, موت کے بعد بھی ہم زندہ رہتے ہیں. اس معاملے کو میں ایک مثال کے طور پر کہوں گا کہ جس طرح آئس برگ کا ٹپ ہمارے سامنے ہوتا ہے, باقی اس کا بلب سمندر کے نیچے ہوتا ہے. تو یہ جو ہماری پریزنٹ ورلڈ میں جو ہم رہتے ہیں یہ آئس برگ کا ٹپ ہے, ٹپ. باقی سارا جو ہے ہماری زندگی کا سارا حصہ دوسرے ادر ورلڈ میں ہے. اور ادر ورلڈ میں جو ہے اسلام بتاتا ہے کہ وہاں پر تمہارے لیے جنت ہے, پیراڈائز ہے. اور ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی ہے صدیقی صاحب کی موت کے وقت. اس میں نے یہ سمجھا کہ پیراڈائز کی خبر خالق نے بہت طریقوں سے دی ہے, اور ایک یہ طریقہ میرے سامنے آیا کہ جنت کے دکھانے والے کے ذریعے بھی آپ کو خبر دے دیا. یہ مسز اطہر صدیقی صاحب کی بیٹی راضیہ صدیقی نے بتایا مجھے کہ ڈیتھ سے کچھ پہلے ان پر ایک عجیب حالت طاری ہو گئی, عجیب حالت, اور کچھ نئی نئی باتیں بولنے لگے. وہ اس کی انہوں نے ریکارڈ کر لیا, کوئی سن سکتا ہے اس کو ان کے موبائل پر. انہوں نے کہا اس وقت جو آواز آ رہی تھی حبذا حبذا, ڈیتھ سے پہلے ان کی زبان سے یہ نکلا, جبکہ وہ یہ عربی لفظ ہے, وہ عربی نہیں جانتے تھے, لیکن لگتا ہے کہ ایک اور ونڈو کھل گئی. حبذا کا مطلب ہوتا ہے ونڈرفل, ونڈرفل, ہاؤ نائس, ہاؤ نائس. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان پر اللہ نے ونڈو کھول دیا پیراڈائز کا. اس کو دیکھتے ہی وہ کہا اٹھے کہ ونڈرفل, ونڈرفل. اس کا ایک پیرلل واقعہ مجھے یاد آتا ہے. ایک یورپین لیڈی انڈیا آئی, پھر وہ تاج محل دیکھنے لی گئی جو دنیا کے 7 ونڈر میں سے ایک مانا جاتا ہے. تو جب وہ آگرہ گئی اور تاج محل اس کے سامنے اس کو دکھائی دیا تو اچانک اس زبان سے نکلا ونڈرفل, ونڈرفل. تو جیسے وہ لیڈی تاج محل کو دیکھ کر کہہ پڑی تھی ونڈرفل, ونڈرفل, ایسے لگتا ہے مجھے کہ اطہر صدیقی صاحب کو ڈیتھ سے پہلے ایک گلمس دکھا دی گئی, پیراڈائز گلمس, جہاں اللہ نے ان کے لیے ابورڈ تیار کیا تھا. ایک گلمس, ایک جھلک. اس گلمس کو دیکھ کر وہ کہہ پڑے حبذا حبذا, ونڈرفل, ونڈرفل. ان کی یہ آواز موبائل پر ریکارڈڈ ہے, کوئی سن سکتا ہے اس کو. بہت عجیب واقعہ تھا یہ. تو ہم سب کو کیا انہوں نے خبر دی. وہاں اس مقام پر پہنچ کر جہاں ایک طرف پیراڈائز تھی, دوسری طرف ہماری دنیا تھی, ادھر کو بھی دیکھا تھا, ادھر بھی دیکھ رہے تھے. اس وقت انہوں نے خبر دی کہ اے لوگوں سن لو, تمہارے کریٹر نے تمہارے لیے ایک بہت اچھی, بہت سندر دنیا بنا رکھی ہے, بس اس کو یاد کرو, اس کو یاد کرو اور سندر دنیا میں تم کو داخلہ مل جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اطہر صدیقی صاحب نے ایک بہت عجیب غریب ہمارے لیے ایک میسج چھوڑا ہے, بہت عجیب غریب میسج, کہ جب خالق نے ان کو اس سرحد پر پہنچا دیا جہاں ایک طرف یہ دنیا تھی اور دوسری طرف پیراڈائز کی گلمس وہ دیکھ رہے تھے, ہم سب کو انہوں نے خبر دی کہ اے لوگوں ایک بہت اچھی دنیا تمہارا ویٹ کر رہی ہے, اس کے لیے تیاری کرو, اللہ سے اس کو مانگو اور اسی کی یاد میں جینا سیکھو. تو مجھے بہت عجیب یہ چیز ملی, اور یہ آواز جو ہے وہ ریکارڈڈ حالت میں راضیہ صدیقی کے موبائل پر موجود ہے. میں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے بلی گرہم کا. بلی گرہم نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک ارجنٹ میسج آیا کہ مجھ سے ملو. یہ ایک بڑے لیڈر کا میسج تھا امریکہ کے بڑے لیڈر نے ان کو میسج بھی دیا تھا کہ فوراً مجھ سے ملو. تو بلی گرہم اپنے سارے
پروگرام کو کینسل کر کے فوراً گئے وہاں پر. جب پہنچے وہ تو ان کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں وہ لیڈر صاحب موجود تھے. تو پہنچتے ہی جیسے پہلی بات جو کہی انہوں نے نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یو سی آئی ایم این اولڈ مین, یو سی آئی ایم این اولڈ مین, لائف ہیز لاسٹ آل میننگ, I am going to take a fateful leap into the unknown. I am going to take a fateful leap into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope? بہت دنوں پہلے یہ میں نے پڑھا تھا. تو جب صدیق صاحب کے بارے میں بتایا تو میں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ پوری ہسٹری کو صدیق صاحب ایک میسج دے رہے ہیں. جو لوگ پوچھ رہے ہیں, جو سوچ رہے ہیں, جو نراشا ہو رہے ہیں, تو صدیق صاحب نے کو اللہ نے کھڑا کیا وہاں جہاں ایک طرف ہماری پریزنٹ ورلڈ تھی اور دوسری طرف وہ دنیا تھی. اس وقت انہوں نے کہا حبذا اے لوگوں سنو, یہ تو بہت ہی بیوٹیفل دنیا ہے. حبذا کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے ونڈرفل. تو ہم سب لوگوں کو یہ میسج دے کر وہ دنیا اس دنیا سے چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ میسج جو ہے وہ اسلام کی جو ٹیچنگ ہے اس کے آئین مطابق ہے. قرآن میں ایک آیت تھا جنت کے بارے میں, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, کہ پیراڈائز میں تم کو وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے اندر آج ڈیزائر ہے, اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی چاہو گے وہ بھی ملے گا. تو دیکھیے میں نے اس پر بہت سوچا. تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی کیا ہے, مین پیدا ہوتا ہے ڈیزائر کے ساتھ, بہت سارا ڈیزائر. لیکن یہ بہت انوکھا پوری ہسٹری کا ایکسپیرئنس ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی ڈیزائر کو پورا نہیں کر پاتا. انفلفلمنٹ میں جیتا ہے وہ, چاہے پولیٹیکل پاور اس کے پاس ہو, ویلتھ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اس کے اندر ڈیزائر بھری ہوئی ہیں, جو خواہشیں بھری ہوئی ہیں, ان کو فلفلمنٹ نہیں ملتا. اسے ہمیشہ اور کے دوڑ میں لگا رہتا ہے وہ. لیکن جب اور حاصل کر لیتا ہے تب بھی وہ فلفلمنٹ اس کو نہیں ملتا. تو یہ جو ہے کیوں ہے, یعنی انسان کو پیدا کرنے والے نے پیدا کیا یعنی ڈیزائر کے ساتھ, اور جو دنیا رکھنے کی تھی اس میں ڈیزائر پوری نہیں ہوتی اس کی. تو اس کا قرآن مجید میں بتایا گیا کہ خدا نے دنیا کو 2 فیزز میں پیدا کیا. ایک فیز پری ڈیتھ پیریڈ ہے, دوسرا فیز پوسٹ ڈیتھ پیریڈ ہے. یہ پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ گیا کہ ایک نرسری ہے, یہاں ہم کو اگایا جاتا ہے, ہم گرو کرتے ہیں. یہاں ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے رہیں, آنیسٹی کے ساتھ رہیں, سچے انسان کے ساتھ رہیں, اعلیٰ کریکٹر کے ساتھ رہیں. تو ہمارا سلیکشن ہوگا اس کے لیے, یعنی جو وہ دنیا جو بات کو آنے والی ہے. یہ دنیا انکمپلیٹ ہے, وہ کمپلیٹ ہے. یہ دنیا لیس دین آئیڈیل ہے, وہ دنیا آئیڈیل ہے. یہ دنیا امپرفیکٹ ہے, وہ دنیا پرفیکٹ ہے. تو امپرفیکٹ دنیا میں ہم آج ہیں ایک نرسری کے طور پر یہاں پر ہیں, اور جو پرفیکٹ دنیا آئے گی بات کو وہ کیا ہمارے لیے ہیبیٹیٹ ہوگی. ہیبیٹیٹ ہماری ساری خواہشیں جہاں پوری ہوں. یہ کانسیپٹ ہے جو قرآن میں دیا گیا ہے انسان کو. تو اس وقت ہم کا اس دنیا میں نرسری میں جی رہے ہیں, اور موت کے بعد ہم پہنچتے ہیں اپنے ہیبیٹیٹ میں جہاں ہماری ساری خواہشیں پوری ہوں. تو یہ بات قرآن میں بھی ہے, پیغمبر کی میں بھی ہے, جو سینگ پراپرٹ کی ہیں. تو اسلام کی تعلیمات جو ہیں اسی میں ہے, قرآن میں اور حدیث میں. آج کل آپ سنتے ہیں بہت سی باتیں جو اخباروں میں آتی ہیں, وہ باتیں مسلمانوں کی مسلم کلچر کی باتیں ہوتی ہیں, وہ اسلام کی باتیں نہیں ہوتی. جو اخبار چھپتا ہے وہ مسلم کلچر کی باتیں ہوتی ہیں. اسلام جو ہے وہ ہے جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے.
اپنے قرآن و حدیث اسلام کا ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ. تو جس کو سمجھنا ہو کہ اسلام کیا ہے تو اس کو اسلام کے ٹیکسٹ کو دیکھیے جو پریزرو ہے آج بھی. تو عربی اصل میں تو وہ عربی زبان میں ہے لیکن ٹرانسلیشن اس کا ہر زبان میں ہو گیا ہے. اور آج تو انٹرنیٹ پر سب چیز اویلیبل ہے. انٹرنیٹ پر اس کا ٹیکسٹ بھی اویلیبل ہے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے. تو جو آدمی چاہے وہ ڈائریکٹ طور پر اس سے جان سکتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں ایک فارمولا میرا ہے کہ آپ کو چاہیے یو ہیو ٹو جج اسلام بائی اٹس ٹیکسٹ. ڈونٹ جج اسلام بائی مسلم پریکٹسز. مسلمان تو ایک کمیونٹی ہیں, وہ اپنے کلچر ڈیولپ کر رکھا ہے انہوں نے. تو مسلمان کی کمیونٹی یا ان کا کلچر یہ اسلام کو جاننے کا سورس نہیں ہے. اسلام کو جاننے کا سورس جو ہے وہ قرآن ہے. ہم نے قرآن کا ٹرانسلیشن بہت سی زبانوں میں چھاپا ہے, انگلش میں بھی. تو میں بہت زیادہ میں اس کو قابل ذکر بات سمجھتا ہوں کہ اطہر صدیقی صاحب بہت زیادہ سپورٹ تھا ہمارے مشن میں. وہ قرآن کو باقاعدہ پھیلاتے تھے, ڈاکٹر لوگوں کو دیتے تھے, دوسروں لوگوں کو دیتے تھے. ہمارے مشن کا ایک حصہ تھے وہ, اس کا ایک ممبر تھے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم جو ان کے بعد ہیں, ہم اور اطہر صدیقی صاحب کے جو بچے ہیں, ان کی مسز ہیں, تو ہمارے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے ان کے فٹ پاتھ پہ چلیں. انہوں نے یہ کہہ کر کے بتا دیا ہے, حبذا جو کہا انہوں نے, یہ میسج دیا انہوں نے کہ اس کام کو کرو, خدا کا جو مشن ہے اس کو پھیلاؤ. تو تمہارے لیے ایک ایسی دنیا ہے جو ونڈرفل ہے, ونڈرفل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا میسج کوئی نہیں دے سکتا ہے اپنے بعد لوگوں کو. تو میں دعا کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلائے اور اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے. اور اس بات کو پھر میں دہراؤں گا کہ جب ایک انسان کا باپ چلا جاتا ہے, ایک انسان کی ماں چلی جاتی ہے, ایک انسان کا سرپرست چلا جاتا ہے, تو خدا کی آواز آتی ہے, خاموش آواز, کیا ہے بندے, تمہارا باپ چلا گیا, تمہاری ماں چلی گئی, تمہارے رشتے دار چلے گئے, لیکن میں تو ہوں, میں تمہارے موجود ہوں. آخر میں آپ کو واقعہ سناؤں گا. میں رسول اللہ مکہ میں پیدا ہوئے, آپ کی ڈیتھ ہوئی تھی مدینہ میں 63 ایئرس میں. تو جب آپ کی ڈیتھ ہوئی تو سارے لوگ پریشان ہو گئے, کیونکہ آپ کی حیثیت پیغمبر کی تھی کہ پیغمبر چلا گیا, پیغمبر چلا گیا. تو آپ کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے ابو بکر الصدیق, وہ آئے تو دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں. تو جس حجرے میں آپ کا باڈی رکھا ہوا تھا اس میں گئے, وہاں پر آپ کی باڈی پر چادر ڈالی ہوئی تھی. چادر کو اٹھایا انہوں نے اور سب کو سنا دیا, جسے صدیق کے سامنے حبذا سنایا, وہ اس طرح سے انہوں نے سنایا, بلند آواز سے کہا کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات, من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. یعنی جو محمد کو پوچھتا تھا تو سن لو کہ محمد دنیا سے چلے گئے. جو محمد کو پوچھتا تھا تو سن لو کہ دنیا سے چلے گئے. لیکن جو اللہ کو پوچھتا تھا تو اللہ اب بھی زندہ ہے, وہ کبھی اس سے موت آنے والی نہیں. تو میرے لیے ذاتی طور پر اطہر صدیق صاحب کی موت ان سب باتوں کو یاد دلانے کا ذریعہ بنی. اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ انہوں نے یہ کہا حبذا, جیسے کہ دیکھ کر بول رہے ہوں, جیسے کہ اس پار کو دیکھ کر اس پار والوں کو بول رہے ہوں, جیسے وہ اس پار کو دیکھ کر اس پار والوں کو بتا رہے ہوں حبذا, ونڈرفل. یہاں تو ایک بہت ہی بیوٹیفل دنیا ہے, اس کے لیے کام کرو, اس کے لیے دوڑو,
اور اس کو اپنا کنسرن بناؤ، اس کو اپنے مشن کے طور پر اختیار کرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے بہت بڑی بات انہوں نے دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے اور حضرت صدیق صاحب کے بچوں کے لیے، ان کی مسز کے لیے، سب کے لیے ایک بہت بڑی ہوپ ہے، بہت بڑی ہوپ ہے۔ اس سے بڑی ہوپ شاید اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ہوپ اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو صدیق صاحب اگرچہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا میسج آج بھی زندہ ہے، ان کا میسج جو ہے ابھی بھی زندہ ہے، وہ ہم سب کو سنائی دے رہا ہے، ان کا میسج آج بھی ہم کو سنائی دے رہا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے دور میں چونکہ یہ خبر دی انہوں نے، تو ٹیکنالوجی میں وہ چیز ریکارڈ ہو گئی۔ اب سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ایسا بولا ہوگا، لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں۔ ٹیکنالوجی سے پہلے کے دور میں بھی ضرور ایسے لوگ ہوئے ہوں گے جنہوں نے بولا ہوگا حبذا حبذا کی بولی، لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں۔ لیکن حضرت صدیق صاحب پیدا ہوئے ٹیکنالوجی کے دور میں، تو ان کی بات ریکارڈ ہو گئی۔ یہ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے، کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچے راستے پر، جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔